السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے درمیان اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ذی الحجہ شریف جلوہ فرما ہے، جس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو مستفیض کر رہے ہیں، اور اسی ماہ مبارکہ میں 10 تاریخ کو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم سنت مبارکہ جسے قربانی کہا جاتا ہے، اس کی بھی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو ذکر فرمایا جس میں انہیں قربانی کا حکم دیا گیا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا اس میں تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابتی، تو وہ بیٹا بھی حضرت اسماعیل تھا، کہنے لگا اے میرے والد، افعل، آپ کر جائیے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور آپ اس عمل پر انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تقریباً 90 سال یا 100 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا، بڑا حسین و جمیل بیٹا۔ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں، رب ھب لی من الصالحین،
مولا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیا دعا مانگی؟ خدا کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس اولاد نہیں اس انسان کی زندگی ادھوری ادھوری سی محسوس ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں انسان جب بھی خدا کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اولاد کے حوالے سے دعا خدا کی بارگاہ میں نبیوں نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، غوث و خواجہ رضا قطب نے کی، سب نے خدا کی بارگاہ میں اولاد کے حوالے سے دعائیں مانگی. مگر جب بھی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو نیک اولاد کی دعا کی. اس لیے کہ اگر اولاد بندے کو بدکار، عاشیار، نافرمان مل جائے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا نام دنیا میں بھی بدنام کرواتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سر کو دنیا میں بھی شرم سے جھکا دیتے ہیں، اور قبر میں بھی ان کے لیے تکلیف کا سامان بنتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اولاد نیکوکار مل جائے، متقی پرہیزگار مل جائے، اللہ رسول سے محبت کرنے والی مل جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر چلنے والی مل جائے، نیکیاں کرنے والی مل جائے، گناہوں سے دور رہنے والی مل جائے، تو وہ اولاد صرف دنیا ہی میں ماں باپ کا سر فخر سے اونچا نہیں کرتی، بلکہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے قبر میں بھی سکون کا سامان بنتی ہے. مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے جس نے اپنے پیچھے اولاد نیکوکار چھوڑی ہے، تو اس کے باپ کے قبر میں درجے بلند ہوتے ہیں. تو وہ باپ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میری نیکیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اس لیے کہ میں تو مر کر کے قبر میں پہنچ گیا، اور میں نے اپنے پیچھے کوئی ایسی نیکی بھی نہیں چھوڑی کہ جس نیکی کی بنیاد پر میرے قبر میں درجے بلند ہو. پھر آخر قبر میں یہ جو درجے بلند کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے تو نے نیکی تو نہیں چھوڑی مگر نیک اولاد چھوڑی ہے. آج وہ نیک اولاد تیرے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے جس کی برکت سے قبر میں تیرے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اس لیے بندہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرے نیک اولاد کے حوالے سے دعا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مولا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ کو ان کی یہ دعا کرنا اتنا پسند آیا کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا حصہ بنا دیا. قرآن میں اللہ نے اس دعا کا ذکر فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اور ابراہیم نے ہماری بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. 90 یا 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہاں سے ایک چیز اور پتہ چلی کہ انسان کو خدا کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کو خدا کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. 90 یا 100 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. خیر اب بیٹا ملا 90-100 سال کی عمر میں تو کتنا پیار ہوگا اس بیٹے سے. اللہ نے اب آزمانا شروع کیا، امتحان لینا شروع کیا. سب سے پہلا امتحان تو یہ لیا گیا کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ دو. خیر چھوڑ دیا. اور جب تقریباً 7 سال یا 13 سال کی عمر، زیادہ مشہور روایت کے مطابق 7 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا اپنے اس بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں قبول کرو، قربان کرو. خیر رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب مینا کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہے قربان کرنے کے لیے، دنیا کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے زمانے کے بعد جو بیٹا ابراہیم کو عطا کیا گیا، آج اس بیٹے کو رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر لٹا دیا. خیر
جب چھری چلائی گئی تو قربان ہوا، مگر بیٹا قربان نہ ہوا بلکہ اس کے بدلے میں دمبا قربان ہوا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانیوں کو قبول کر لیا۔ بیٹے نے باپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی، اے میرے بابا، آپ میرے والد ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ بتائیں آپ سخی ہیں یا آپ کا بیٹا سخی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سخی تو میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ بیٹے نے عرض کی، بابا آپ میرے والد ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، مگر اس وقت تو سخاوت میں نے دکھائی ہے، اس لیے کہ اگر میں قربان ہو جاتا تو آپ کے پاس تو آپ کا دوسرا بیٹا اسحاق موجود تھا، آپ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے، حضرت اسحاق علیہ السلام، مگر میرے پاس تو ایک ہی جان تھی اور اس جان کو میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا تھا۔ رب کی رحمتوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندوں ابراہیم و اسماعیل، ٹھیک ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اور ایک بندے نے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، مگر تم دونوں سے زیادہ سخاوت کرنے والا تمہارا پروردگار ہے کہ ابراہیم کا بیٹا قربان ہوا بھی نہیں مگر پھر بھی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اور ادھر اسماعیل کی جان دی بھی نہیں گئی مگر پھر بھی ان کی جان کو قبول کر لیا گیا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارکہ میں 10، 11، 12 تاریخ کو ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مخصوص جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی ہے کیا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، اونٹ کی ہو، بکرے کی ہو، بکری کی ہو، دمبے کی ہو، بھیڑ کی ہو، یہ قربانیاں ہیں کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، سنت ہے تو صحیح، مگر ہمارا ان قربانیوں کے اندر کیا فائدہ؟ ہم جو یہ جانور خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، قربان کریں گے، اس جانور کے قربان کرنے کا ہمارا کیا فائدہ؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تمہارے لیے ان قربانیوں میں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی جانور خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے تو اللہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور قربان جائے صحابہ کی عظمتوں پر، صحابہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، بکری کے بدن پر تو بال رہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی مل گئی، اونٹ کے بدن پر تو بال رہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی مل گئی، مگر یا رسول اللہ علیہ السلام، بھیڑ اور دمبا اس کے بدن پر تو بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ان اون والے جانوروں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی دنیا والے کا خزانہ نہیں، یہ خزانہ قدرت ہے۔ اگر کسی نے اون والے جانور کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا، یعنی بھیڑ یا دمبے کو، تو اللہ تعالیٰ ہر اون کے بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کا پس منظر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور جانور جو خدا کی راہ میں قربان کیا جائے اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یار یہ سوال آ جائے کہ کیا فائدہ کہ ایک جانور کو قربان کیا جائے؟ کئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، جانور کی ہتیا کرنے سے کیا فائدہ، خون بہانے سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی غریب کو پیسہ دے دو، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی بیوہ کا چولہا جلا دو، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی مسکین کے کام آ جاؤ، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دو۔ کیا فائدہ یہ
جانور کو ذبح کرنے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی والے دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی جس بندے پر قربانی واجب ہے اس بندے پر حالانکہ اور سارے عمل بھی بہتر ہے، مگر قربانی والے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ تم نے جو جانور خدا کی بارگاہ میں قربان کیے ہیں یہ ضائع نہیں ہو گئے تمہارے قربان کرنا، بلکہ یہ جانور خدا کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن بالوں کے ساتھ، کھال کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگ کے ساتھ آئیں گے قیامت کے دن، اور یہ اس بندے کے لیے جس نے انہیں قربان کیا تھا خدا کی راہ میں، ان کے لیے جہنم سے نجات بنتے ہوئے نظر آئیں گے، جہنم سے آڑ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی سواری پر سوار ہو کر کے گزاری، سب سے پہلے اپنے باپ کی پشت میں وہ سوار تھا، باپ کی پشت سے نکلا تو ماں کے رحم میں وہ سہار رہا، پھر اس کے بعد میں اپنے 2 سال 3 سال کا جو بچپنے کا زمانہ تھا ماں کی گود میں بندہ سوار رہا، پھر جب بڑا ہوا تو کبھی باپ کے کاندھے پر سوار رہا، کبھی ماں کی گود میں سوار رہا، پھر اور بڑا ہوا تو کبھی گاڑیوں پر سوار رہا، کبھی جانوروں پر سوار رہا، کبھی سمندروں میں کشتیوں پر سوار رہا، زندگی سواری کرتے کرتے اس نے گزار دی اور مر گیا تو مرنے کے بعد جنازے کی شکل میں باپ کے کاندھے پر، بھائی کے کاندھے پر، پیر کے کاندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان پہنچا۔ رب نے ارشاد فرمایا میرے جس بندے نے پوری زندگی سوار ہو کر کے دنیا میں گزاری ہے اب اسے قبر سے اٹھایا جانا ہے، میدان محشر میں پہنچایا جانا ہے۔ فرشتوں اسے پیدل میدان محشر میں نہ پہنچایا جائے بلکہ اس کے لیے قبر سے لے کر میدان محشر تک سواری کا انتظام کر دیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے مولا کون سی سواری؟ ارشاد ہوتا ہے جو جانور اس نے خدا کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے بقرعید کے دن قربان کیا تھا اسی جانور کو سواری کی شکل میں اس کی قبر کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ پوری زندگی سوار پر سوار ہو کر کے گزارنے والا آج ہماری بارگاہ میں قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں بھی آئے تو پیدل چل کر کے نہ آئے، اپنی قربانی پر سوار ہو کر کے آئے۔ یہ فضیلت رکھتی ہے یہ قربانی جو ہم خدا کی بارگاہ میں ان مبارک دنوں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں اور ارشاد فرمایا لوگوں عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور جس پل صراط کی کیفیت یہ ہے کہ 500 سال کا راستہ تو چڑھائی کا، 500 سال کا راستہ ہموار سیدھا راستہ، اور 500 سال کا راستہ اترائی کا، یہ 1500 سال کا راستہ پل صراط کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، تم جو جانور خدا کی بارگاہ میں پیش کرو قربان کرو وہ جانور تندرست موٹا تازہ ہو، اس لیے کہ یہ جانور کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اہمیت رکھتی ہے یہ قربانی جو ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ کئی سارے مسائل ہیں قربانی کو لے کر کے جو اس سے پہلے بھی بتائے گئے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو کہ مالی سے نصاب ہے اس بندے پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی واجب جو مالک نصاب ہے، اور یہ ایک مسئلہ جو معاشرے کے اندر کئی جگہوں پر، ساری جگہوں پر تو نہیں، کئی گھروں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس سال باپ کی طرف سے ہو گئی، آئندہ سال ماں کی طرف سے، پھر آئندہ سال بھائی کی طرف سے، پھر آئندہ سال بیٹی کی طرف سے،
پھر جب ماں باپ فری ہو گئے تو پھر اب اس بچے کی طرف سے اس بچی کی طرف سے، اور جب سارے فری ہو گئے تو پھر کہتے ہیں ہم سب کی طرف سے تو ہو گئی، اب اللہ نام پہ کر دوں گا۔ یہ جہالت ہے۔ حالانکہ ہر جانور جو کہ ذبح ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ ہی ہوتا ہے۔ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ اگر جانور خدا کے نام پر ذبح نہ کیا جائے پھر وہ جانور حلال ہی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر جانور ذبح ہونے والا اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اب تک تو کسی اور کے نام پر ذبح ہو رہا تھا اور اب اللہ کے نام پر نہیں۔ ہر بندہ جو کہ مالک نصاب ہے اس کو ہر سال اپنی طرف سے تو کرنا ہی ہے کمپلسری، اور اگر اس کی بیوی بھی مالک نصاب ہے، اس کے پاس بھی سونا چاندی روپیہ ہے، تو اس کو اس کی طرف سے بھی کرنا ہے۔ اب کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے ماں باپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، بہت اچھی بات، سبحان اللہ، لیکن آپ کو اپنی طرف سے تو ہر سال کرنا ہی ہے۔ ماں باپ کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہو تو اور جانور لے کر کے آؤ، یا کوئی بڑا جانور لے کر کے آ جاؤ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھی ہو جائے گا، بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گا، ماں باپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا، 2-3 بچوں کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو جو صاحب نصاب ہے اس کو ہر سال اپنی طرف سے تو کرنا ہی ہے۔ اب اگر وہ بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے دوسرے جانور کا انتظام کرنا پڑے گا۔ سرکار مولائے کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں پیش کرتے تھے۔ کتنی؟ 2۔ تو کسی نے پوچھا علی 2 قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں 1 قربانی تو علی اپنی طرف سے کرتا ہے اور 1 قربانی علی اپنے نبی کی طرف سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں سرکار مولائے کائنات نے اپنی طرف سے بھی قربانی پیش کی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پیش کی۔ تو ہر بندے کو جو کہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اس کو ہر سال اپنی طرف سے تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جانور کا انتظام کیا جائے۔ اور ایک روایت سنیں، کئی سارے مضامین کو اس روایت نے سمیٹ دیا ہے، ماشاءاللہ سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ اس روایت کو نقل کیا ہے سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھیں قربانی کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت۔ حالانکہ اس چیز کی اہمیت جو پہلے لوگوں کے دلوں میں تھی اب لوگوں کے دلوں میں نہ رہی ہے، اور اب تو قربانی کیا ہر چیز کی اہمیت دلوں سے ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ قربانی کو آنا 15 دن کے بعد میں ہے اور چرچے پہلے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا عید کو آنا 10 دن کے بعد میں ہے مگر تذکرے پہلے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ رمضان شریف کو آنا 1 مہینے کے بعد میں ہے، تیاریاں ماہ رمضان کی 1 مہینے پہلے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ بھی کیفیت تھی، مگر اب کنڈیشن یہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بقرعید کا دن آ کر کے چلا جاتا ہے مگر لوگوں کو خیال نہیں رہتا کہ آج بقرعید کا دن ہے۔ کئی لوگ تو عید کے دن بھی 8-9 بجے اٹھتے ہیں اور گھر کے ذمہ دار یا گھر کی عورتیں اٹھاتی ہیں، آج تو اٹھ جا، آج تو عید کا دن ہے۔ یعنی لوگوں کو ہوش بھی نہیں رہتا کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا، آج عید کا دن ہے یا آج بقرعید کا دن ہے، یہ کیفیت ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم عبادت۔ سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قربانی کا جانور لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا گھر سے نکلنا بھی رائے گا نہیں جاتا، بلکہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ آگے سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں اور جب بندہ منڈی پہنچ کر، جانوروں کے درمیان پہنچ کر جانوروں کے مالک سے خرید و فروخت کی باتیں کرتا ہے، بھئی جانور کتنے میں دیا، کتنے میں نہیں دیا، سرکار مولائے کائنات فرماتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو اس کا اس جانوروں کے مالک سے گفتگو کرنا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ کی تسبیح بنا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ اس جانور کے مالک سے جانور کے خرید و فروخت کی باتیں کرتا ہے، مگر یہ باتیں کرنا خدا کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح کے برابر ہے۔ یعنی کوئی تسبیح پڑھے، اس کو جو ثواب تسبیح پڑھنے پر دیا جاتا ہے، تو اس بندے کو اس جانور کے مالک سے خرید و فروخت کی باتیں کرنے پر وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار مولائے کائنات آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ جانور خرید کر اپنے گھر لے کر کے آ گیا اور لانے کے بعد جب ذبح کرنے کے لیے اس جانور کو اس نے زمین پر لٹا دیا، تو زمین سے لے کر کے ساتوں آسمان تک کی ساری مخلوق اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور ذبح کر دیا گیا ہر خون کے قطرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ ہر خون کے قطرے کے بدلے میں 10 فرشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ سارے فرشتے اس قربانی کرنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ آپ کو شاید مزہ نہیں آ رہا، لیکن سلے روایت کا اگلا جملہ ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار مولائے کائنات روایت کرتے آقا نے ارشاد فرمایا، جانور لے کر کے بھی آ گیا، زمین پر لٹا بھی دیا، اس کو ذبح بھی کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب اس جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی ایک حصہ یتیموں غریبوں مسکینوں کے یہاں پہنچا دیا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں دوستوں احبابوں میں پہنچا دیا، ایک حصہ اپنے بچے اپنی بیوی اپنے ماں باپ اپنے لیے بندے نے رکھ لیا، 3 حصے کر دیے گئے۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر گوشت کو ہانڈی میں ڈال کر کے بنا لیا، اور بنانے کے بعد جب دسترخوان لگا، کھانے کے لیے گوشت نکالا گیا۔ اب ہر بندہ جس جس کے گھر پر وہ گوشت پہنچا ہے، اس نے اس گوشت کو کھانا شروع کیا۔ آقا فرماتے ہر لقمے کے بدلے میں اس قربانی کرنے والے کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کوئی معمولی عبادت کا نام قربانی نہیں ہے، بڑی عظیم عبادت ہے قربانی کرنا۔ ہر گوشت کے ٹکڑے کے بدلے، ہر گوشت کی بوٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی عظیم عبادت ہے قربانی کرنا۔ ذمہ داری بنتی ہے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے قربانی کرے۔ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ قربانی بکرا لا کر کے کرنا چاہے ویسے کرے، کوئی بڑا جانور لا کر کے 7 حصوں کے ذریعے کرنا چاہے ویسے کرے۔ اور جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، مگر اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، تو سنیں پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، مگر اس کے بعد بھی قربانی نہ کرے، فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا فرمایا؟ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ جس نے اللہ رسول کی بات نہ مانی، اللہ رسول کے حکموں پر عمل نہ کیا، پھر وہ کیا لگتا ہے اللہ رسول کا؟ میرے آقا فرماتے مالک نصاب صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی جو قربانی نہ کرے، پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور جس بندے نے ہماری قربانی کی طرح قربانی نہ کری، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے ہماری قربانی کی طرح قربانی نہ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، آقا فرماتے وہ ہم میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، فرمایا لوگوں میں سب سے برے وہ ہیں، اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مالک نصاب ہونے کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مالک نصاب صاحب نصاب بنایا ہے، بیوی بھی مالک نصاب ہے صاحب نصاب ہے، اپنی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے، اور گھر میں اگر بھائی مالک نصاب ہے، ماں باپ مالک نصاب ہے، تو ہر سال جو مالک نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی کرے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عائشہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں
کہ یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں ان کا پہلا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑی عظیم عبادت ہے۔ گزارش ہے بقر عید کا وہ مبارک موقع، وہ سہانا موقع ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ خدارا جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ اللہ کے نام پر اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، جو بھی صاحب نصاب ہیں ان سب کی طرف سے قربانی کریں، اور اگر سب نہیں ہے خود مالک کے نصاب ہے تو اس کو خود کو اپنی طرف سے تو قربانی کرنی ہے ہی، اور اگر اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ یار حضور کی طرف سے بھی قربانی ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام بھی ہر سال 2 قربانیاں کرتے ہیں۔ کتنے کرتے ہیں؟ 2۔ جس طرح سرکار مولائے کائنات نے کی، سرکار مولائے کائنات سے پہلے حضور 2 قربانیاں کرتے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام 2 قربانیاں کرنے کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کیا فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، اپنی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا چلا جائے کہ ایک قربانی حضور کی طرف سے ہو جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آپ دیکھیں حضور نے امت سے کتنا پیار فرمایا۔ قربانی کے وقت اب تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بھائی بھائی کو بھول جاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا، میں نے کہا نا بھی شروع میں، پہلے رنگ کچھ اور ہی تھا ہر چیز کا۔ اس وقت تک جانور ذبح نہیں ہوتا تھا جب تک کہ سارے بھائی نہ آ جائیں، بہنیں نہ آ جائیں۔ ایک وقت وہ تھا، محبتیں تھی دلوں کے اندر، الفتیں تھی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی، شوق تھا، جذبہ تھا۔ اب سب شوق ختم ہو گئے، اب سارے جذبے ختم ہو گئے، اب ساری ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ ایک وقت وہ تھا، اور اب ایک وقت وہ آیا، نہیں آیا تو ٹھیک ہے آپ تو ذبح کریں، اور نہیں آیا اب تو بلایا ہی نہیں جاتا، اپنا کام ہے اپنی نپٹا تو اس کو، یہ کیفیت ہو گئی نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ ہے کہ بھائی بھائی کو یاد نہیں رکھتا، بھائی بہن کو یاد نہیں رکھتا، بہن بھائی کو، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ مگر دیکھیں قربانی کے وقت کوئی کسی کو یاد رکھے یا نہ رکھے، حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا، نہیں رکھا؟ حضور نے امت کو یاد رکھا، فرمایا ایک ہماری طرف سے ہے، ایک ہماری امت کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خیر کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جن بھائیوں پر قربانی واجب ہے ان کو ہر سال اپنی طرف سے تو قربانی کرنی ہے، تندرست جانور لائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو قربانی کے لیے پیش کرے، عیب دار جانور نہ ہو، جس کا عیب دور سے نظر آئے۔ خیر اس حوالے سے آپ علماء سے رابطہ کریں کہ بھئی کس جانور میں کتنا عیب ہو تو معاف ہے، اور کتنا عیب ہو تو اس عیب کی بنیاد پر وہ جانور خدا کی بارگاہ میں قربان نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند